بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کو بیان کرتے ہیں 16ویں روزے کے اوراد و وظائف۔ ویسے تو رمضان شریف میں پتہ نہیں کتنے ہی جمعے آئیں گے، 4 آئیں گے یا 5 آئیں گے، کتنے ہفتے آئیں گے، کتنے اتوار آئیں گے، ہر دن کے علیحدہ علیحدہ وظیفے بھی ہیں، لیکن اس کے ہر عشرے کے اندر اپنے اپنے ایک انفرادی اور اجتماعی فضیلتیں بھی ہیں۔ اور اسی طرح اس میں فتح مکہ شریف بھی ہے، سیدہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنا وفات شریف بھی ہے، اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات شریف بھی ہے، جنگ بدر بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ایک ترتیب سے بیان کریں گے۔ ایک احادیث پاک ہم آپ کو خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن صفوری شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان شریف میں کسی مجلس میں یعنی ذکر کی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب رمضان شریف میں جو کسی ذکر کی مجلس میں، اور بروز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو کوئی رمضان شریف میں نماز با جماعت ادا کرتا ہے، یعنی اس پر ہمیشگی کرتا ہے سارے رمضان شریف میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس خوش نصیب کو ہر رکعت کے بدلے میں نور کا ایک شہر عطا فرماتا ہے۔ ہر رکعت کے بدلے میں نور کا ایک شہر عطا فرماتا ہے۔ اور جو کوئی ماہ رمضان شریف میں والدین کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ رب العزت اس کو نگاہ رحمت سے دیکھے گا، اپنی نگاہ رحمت خاص فرمائے گا۔ اور اسی طرح کوئی ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت روائی ضرورت پوری کرتے، خواہ وہ کپڑے کی صورت میں، پانی کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، یعنی کسی قسم کی اس کی جو ضرورت پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ایک ضرورت کی مسلمان کسی کو پوری کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جو ماہ رمضان شریف میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند کرتے ہیں۔ نزہۃ المجالس شریف کی کتاب کا حوالہ ہے۔ تو آج ہم پھر آتے ہیں 16ویں روزے کی مغرب کی طرف، یعنی جس دن 15ویں روزہ کا آپ روزہ اختیار کریں گے، مغرب کا ٹائم ہی ہوگا، 16ویں کی مغرب شروع ہو جائے گی۔ آپ نے مغرب کے ٹائم درود ابراہیمی شریف یعنی مغرب کے بعد درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے۔ کتنا دفعہ؟ 25 مرتبہ۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی ویلکم، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ پھر اس کے بعد عشاء آئے گی، عشاء کے بعد پھر آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، جس کا طریقہ ہم پیچھے غالباً 2 روزے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 7 سلام پڑھنے ہیں۔ 7 سلام کی بڑی فضیلت ہے، بڑے اس کے کمالات ہیں۔ اس کے پڑھنے کے مخصوص طریقے بھی ہیں، انفرادی طریقے بھی ہیں، اجتماعی طریقے بھی ہیں۔ وہ بندہ کسی عمل سے رہنمائی لے سکتا ہے، یا پھر کبھی موقع آپ کو ملے تو اس بندے نہ چیز سے رابطہ کر لیں اس کے مخصوص پڑھنے کا۔ تو 7 سلام ہیں: سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام موسیٰ، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین،
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام ہی حتی مطلع الفجر. یوں ترتیب بھی آئی ہے اور طرح کی ترتیبیں بھی آئی ہیں سلام کی. اس طرح آپ نے رات گزارنی ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھنی ہے. ساری رات گزر جائے گی، پھر آپ صبح کی نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں. صبح کی نماز کے بعد آپ پھر کم از کم 47 مرتبہ 47 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے. آپ نے پھر 16ویں روزے کی ظہر کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے. آیت الکرسی ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح ہم نے آپ کو عرض کیا ہوا ہے، ہم فیہا خالدون، یعنی مکمل رکوع تک آپ نے پڑھنی ہے. اور نماز عصر کے بعد یا حی یا قیوم 100 دفعہ پڑھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا مجیب یا مجیب یا مجیب، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا مجیب یا مجیب یا مجیب. اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑے کمالات و فیوز و برکات حاصل ہوں گے. اور روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا مانگنا بھی نہ بھولا کریں. اجتماعی طور پر بیٹھ کر دعا مانگا کریں، بچوں کو ساتھ ملا کے، دوستوں کو ساتھ ملا کے. ہر دعا میں اب اعلیٰ کا درود پاک ضرور پڑھا کریں، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے، کیونکہ تاکہ دعا وہ شرف قبولیت کا درجہ پائے. جس دعا کے درمیان میں اعلیٰ کا درود پاک نہیں پڑھا جاتا تو وہ دعا جو ہے نا آسمان دنیا پر جا کے لمک اور لٹک جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو پھر آپ نے روزہ اختیار کرنا ہے دعا مانگ کے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھلائیں